جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں. کیسر افتخار آپ کا انسٹرکٹر حاضر ہے بچوں. تو میں نے یہی سوچا کہ دوبارہ سے یعنی کہ چیپٹر نمبر 3 کو ہم تھوڑا سا اچھے طریقے سے اور ریوائز کر لیں، کیونکہ ہم اپنے سبجیکٹ سے یعنی کہ اپنے ٹاپکس میں بہت زیادہ آگے ہیں اپنے سلیبس میں. ٹھیک ہے، تو میرا بیٹا ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے جب بھی لیکچر کسی بھی ٹیچر کا سننا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی بکس کو اپنے سامنے رکھیے گا. ٹھیک ہے بیٹا جی. ٹاپک ہے جی صحت. کہ صحت ویسے بھی آپ نے چھوٹی کلاسز میں پڑھا ہوگا، صحت تندرستی ایک ہزار نعمت ہے. کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے وہی آئیڈیا دینا ہے انٹروڈکشن میں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ اور کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، یعنی کہ بہت بڑی نعمت ہے. صحت سے مراد بیماری کی عدم موجودگی ہے، یعنی کہ صحت کا مطلب کیا ہے کہ بیماری کا نہ ہونا. اگر ایک انسان کا جسم بیماری سے محفوظ ہو اور اس کا ذہنی رویہ معتدل اور متوازن ہو تو اسے ایک صحت مند انسان کہا جائے گا. یعنی کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ذہنی طور پر بھی فریش ہے، باڈی وائز بھی فریش ہے، یعنی کہ باڈی لینگویج بھی اس کی پرفیکٹ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جسم میں صحت مند دماغ پایا جاتا ہے، یعنی کہ صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں پایا جاتا ہے. ایک صحت مند دماغ اور جسم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل دیتا ہے. یعنی کہ آپ کا مائنڈ فریش ہے، صحت مند ہے، تو آپ نت نئے یعنی کہ آئیڈیاز لے کر آئیں گے اپنے معاشرے میں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اگر اپنے معاشرے کو بہتر طریقے سے اس کو چلانا ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے، تو آپ کا صحت مند جسم کے ساتھ آپ کا دماغ بھی صحت مند ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک بات کلیئر ہے کہ اگر آپ کا صحت مند جسم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو مائنڈ بھی ہے وہ بھی فریش ہے اور صحت مند ہے. پاکستان میں عوام کی صحت کو قابل رشک قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویسے بھی ہمیں اس چیز کا بڑا اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے، جو ہم خوراک کھاتے ہیں میرا بچوں، اس میں کیا ہے کہ وہ ہمارے تک انجیکٹڈ فوڈ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو بنسبت دوسرے ملکوں کے پاکستان میں صحت کو اتنا اچھا نہیں کنسیڈر کیا جاتا. ایک سروے ہے آف پاکستان 2013 سے 14 کے مطابق ہمارے ہاں مردوں کی اوسط عمر 64.6 یعنی کہ اپروکسیمیٹلی 65 ایئرس اور خواتین کی 66 یعنی کہ 67 ایئرس ہے. جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یعنی کہ ڈیولپڈ کنٹریز جس کو ہے، ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں، یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹری ہیں، اس میں 70 ایئرس ہے. اس کے بعد ہے جی 2013 اور 14 کے درمیان پاکستان میں صحت کے شعبے میں 79 پوائنٹ یعنی کہ 80 ارب روپیز خرچ کیے گئے، جو ہماری جی ڈی پی یعنی کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا 0.35% ہے. ہمارے ملک میں 1127 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، ڈینٹسٹ کے لیے 14406 ہے، اور اسی طرح ہسپتال میں 1786 افراد کے لیے صرف ایک بستر ہے. یعنی کہ اگر سپوز خدا نہ خواستہ میں جسٹ ایک بات کر رہا ہوں کہ 1786 اتنا یعنی کہ اس سے بھی زیادہ اگر اس کو آپ کئی ملٹیپلیکیشن کر دیں اس کی، تو اگر بہت زیادہ وہاں پر یعنی کہ ہوگا، اللہ معاف کرے، پیشنٹس کا بہت زیادہ ہو جائیں گے پیشنٹ، تو اگر اتنی زیادہ کیپیسٹی ہو جائے گی تو ایک بستر صرف 1786 یعنی کہ 1786 افراد کے لیے صرف ایک سہولت موجود ہے بستر کی. تو لہٰذا آپ اس چیز کا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھا جائے تو بہت ہی مشکل سی بات ہے کہ وہاں پر اچھے طریقے سے پیشنٹ کی کیئر کی جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ میٹرنٹی بچوں کا ہے، مراکز وغیرہ سر انجام دی جاتی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے مراکز کھولے جاتے ہیں یہاں پہ کوئی پراپر ایک ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف آپ کو جو فرسٹ ایڈ ہے وہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس کے بعد بات کرتے ہیں بچوں ہیلتھ سٹرکچر، طبی ڈھانچہ. یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی دیا تھا، تو میں نے کہا چلو آن لائن کلاسز ہیں، ہم ٹاپک وائز بھی پڑھ لیں. ہم نے کم پڑھے ہیں ٹاپک، لیکن صرف لکھے ہی زیادہ ہیں. پاکستان میں گاؤں کی سطح پر لیڈی ہیلتھ وزٹر فرائض سر انجام دیتی ہیں. پرائمری سطح پہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ گاؤں میں اس طرح کی جگہوں پر نا وہ انٹرنی جس کو کہتے ہیں نا، آپ کو جو سیکھنے کے پروسیس میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہ ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. پرائمری سطح پر بنیادی صحت کے یونٹ BHU اور رول ہیلتھ سینٹر جس کو RHC بولتے ہیں قائم ہیں. ثانوی سطح پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال آتے ہیں، جن کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. جبکہ ٹیچنگ ہسپتال جس میں مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اینڈ چلڈرن ہسپتال براہ راست صوبائی حکومت کے کنٹرول میں آتا ہے. صحت کا محکمہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں آتا ہے، جس کا سربراہ وزیر صحت ہے، جبکہ سیکریٹری بطور منتظمی اعلیٰ اور کنٹرولر کے طور پر کام کرتا ہے. یعنی کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کو دیکھیں نا، آپ نے ڈسٹریبیوشن دیکھیں اس کی، آپ نے یا اس کی آپ کہہ لیں کہ کیا کہیں گے یہاں پر کہ ڈیوٹیز، ایک ایک بندہ کئی کئی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہے. سیکریٹری سمیت سارا عملہ پالیسیوں پر عمل درآمد کرتا ہے. اس کے نتیجے ڈائریکٹ ہیلتھ جنرل جو ہے سروس آتا ہے، جس کا کام صوبے میں ترقیاتی احتیاطی علاج جس کو آپ پریونٹیو ٹریٹمنٹ بولتے ہیں اور شفا بخش خدمات فراہم کرتا ہے. آگے بات کرتے ہیں، ہر ضلع میں DCO ضلعی رابطہ افسر ہے. اس کے نیچے انتظامی ضلعی افسر، یعنی کہ آپ دیکھیں نا ایک DCO ہے، اس کے نیچے کئی یعنی کہ پرسن آتے ہیں اور نگران افسروں کے ساتھ مل کر صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں. لیکن جی ہمارے ملک کے اندر صرف اور صرف کیا دیکھا جاتا ہے کہ اپنا پورا ہو جائے، دوسرے چاہے بھاڑ میں جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں طبی سہولیات جس کو فیسلٹیز کہتے ہیں. صوبے میں صوبائی محکمہ صحت عوام کو طبی سہولتیں فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے، جبکہ محکمہ داخلہ، محکمہ اوقاف، مقامی حکومت، سوشل سیکیورٹی، پاکستان ریلویز، وابڈا اور دیگر ادارے اپنے ملازمین کو صحت کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کے لیے انہوں نے اسپیشل یعنی کہ ٹریٹمنٹس رکھی ہوئی ہیں. اب آپ وابڈا کو لے لو، ریلوے کو لے لو. وابڈا لے لیتے ہو تو وابڈا ہاسپٹلز ہیں جہاں پر وابڈا کے ملازمین کو ہی اچھے طریقے سے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، یعنی کہ فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ رضاکار تنظیمیں بھی پاکستان کی عوام کو اسپتال، ڈسپینسریوں اور کلینکس کے ذریعے طبی سہولتیں فراہم کرتی ہے. پاکستان میں صحت عامہ کی بہتری کے لیے سفارشات، آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے یعنی کہ ایریاز کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، وہ جس کو آپ عطائی ڈاکٹرز بولتے ہیں، یعنی کہ جو صرف کمپاؤنڈر کی جاب کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس، تو وہی ماشاءاللہ آپ کے جو پیشنٹس ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی میڈیکل کالجوں کا قیام ہے. قیام پاکستان کے وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہی ایک واحد کالج تھا. اب تو آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز ماشاءاللہ جیسے وہ فصلیں اگائی جاتی ہیں ایسے ہی ڈاکٹرز نکل آتے ہیں، کیونکہ مختلف یونیورسٹیز میں خالی پیسے لے کر ہی ڈگریز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. انہوں نے کیا علاج کرنا ہے لوگوں کا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک ہی کالج تھا قیام پاکستان کے وقت، اس کے بعد کئی کالجز آئے. جو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے بچے، اس کے لیے جگہیں کم ہیں، جو پیسے لگا کر آ جاتا ہے اس کے لیے جگہ بہت زیادہ ہیں. تو قیام پاکستان کے وقت یہی ایک کالج تھا. اب ملک میں کافی زیادہ میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹیاں قائم ہیں جو طبی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. مختلف طبی اداروں کا قیام ہے. آگے اسٹیبلشمنٹ آف ویریس میڈیکل انسٹیٹیوشن. قیام پاکستان کے بعد انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور قائم کیا گیا، جو اب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ بن چکا ہے. پاکستان نرسنگ کونسل اسلام آباد، میڈیکل اور ڈینٹل کونسل اسلام آباد اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو آپ کے یہاں پر موجود ہے لاہور وغیرہ میڈیکل کے شعبے میں اہم خدمات سر انجام دیتے ہیں. اس کے بعد نیشنل ہیلتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو اسلام آباد میں ہے، صحت عامہ کو بہتر بنانے کے لیے تحقیقات اور علاج کا کام سر انجام دے رہا ہے.
پاکستان میں میڈیکل پوسٹ گریجویشن کی سہولتیں کیا ہے؟ پاکستان میں اب اعلیٰ میڈیکل تعلیم کرنے کے لیے صوبوں کے مختلف میڈیکل کالجوں میں سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس پوائنٹ ہے جی اس کی ایریڈیکیشن آف ڈیزیزز ہے، بیماریوں کی روک تھام، جس کو آپ بولتے ہو پولیو، ملیریا، تپیدق، جزام اور ایڈز جیسی موذی امراض کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیاں اور غیر سرکاری تنظیموں جس کو NGOs کے تعاون سے کوششیں کی ہیں۔ پاکستان میں پولیو کو دیکھو نا، ہمارے ملک میں NGOs بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن موسٹلی لوگ جان کے رجسٹر کرواتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے یہ چیزیں بھی اس کی یعنی کہ دیکھنی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ NGOs کے بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے؟ خاص طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی NGOs کیا کام کرتی ہیں۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے مہم جاری ہے، ملیریا اور تپیدق کے انسداد کے لیے پروگرام جاری ہے، یعنی کہ اس کے خاتمے کے لیے۔ جلد کی موذی مرض جزام، جس کو کوڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے کراچی سمیت ملک میں 150 سے زائد سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایڈز اور دوسری بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت نے خاص بندوبست کیے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں، ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کی ترقی، جس میں اپ گریڈیشن آف DHQ اور THQ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال ثانوی درجے کے ہسپتال ہیں جس کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے معیار کو بلند کر سکیں اور لوگوں کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کر سکیں۔ حادثاتی طبی خدمات ہیں، پاکستان کے تمام ہسپتالوں میں حادثاتی طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں کیونکہ حادثات جان لیوا ثابت ہوتے ہیں مریضوں کو، جس کو آپ ایمرجنسی میڈیکل سروسز بولتے ہیں۔ پھر تدریسی ہسپتال میں کمپیوٹر کا بندوبست ہے، ظاہری بات ہے ریکارڈ رکھنا ہے مریضوں کا، ڈاکٹرز نے کیا پرووائڈ کیا ہے وہ سارا ریکارڈ کمپیوٹر کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ پھر مخصوص ہاسپٹل ہیں، یعنی کہ جیسے دل کا ہے، برن یونٹ ہے، چاوت کے ہسپتال ہیں، اس طرح سے انہوں نے اس کو مخصوص کر دیا ہے۔ غذائیت کی تحقیق ہے، نیوٹریشن انویسٹیگیشن ہے، یہ تمام انسٹیٹیوٹ ہیلتھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور دوبارہ سے اس کو لکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر آپ لکھیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا اور مجھے آپ اس کا لکھا ہوا آپ مجھے واٹس ایپ پہ پکچر سینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے اور اپنی کاپیز پر آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔